سال میں 2 مرتبہ اس کی آپ نے ہارویسٹنگ کرنی ہے۔ منہ کو انفیکشن ہے اس کو بھی دور کرتا ہے، مسوروں کو مضبوط کرتا ہے، اس میں کیلشیم بھی ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے شوگر جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی شوگر میں اضافہ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، ہمارے ہاں چینی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور شوگر کا جو مرض ہے اس کے بڑھنے کی زیادہ وجہ جو ہے وہ بھی چینی کو ہی گردانا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم چینی کے نیب البدل کے طور پر ایک ایسے پودے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اور اس کی کاشت کو زیر بحث لائیں گے جس کا شوگر کے حوالے سے بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور انسانی صحت کے لیے بہت ہی یہ صحت مند گردانا جاتا ہے۔ تو یہ جو پودا ہے اسے سٹیویا کا نام دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایگریکلچر آرگینک ایکسپرٹ محمد علی خان صاحب۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیویا یہ برازیل پیراگوئے اس کا اوریجن ہے، یہ وہاں کا ایک پودا ہے اور پاکستان میں بھی یہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ متعارف ہو چکا ہے۔ اس پودے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے جو پتے ہیں وہ بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے پتے عام چینی کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ اس کی حفاظت بھی، اس کی طبی نقطہ نگاہ سے اس کی حفاظت بھی ہے۔ اس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ جو منہ کو انفیکشن ہے اس کو بھی دور کرتا ہے، مسوروں کو مضبوط کرتا ہے، اس میں کیلشیم بھی ہوتا ہے۔ یہ معدے کے السر کو بھی کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ایک روٹاویٹا وائرس ہوتا ہے، اس کے خلاف اس کی قوت مدافعت اچھی ہوتی ہے۔ اور بلڈ پریشر کو، جو ہائی بلڈ پریشر ہے اس میں، اس کی مریضوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے بلڈ پریشر کو یہ لو بھی کرتا ہے۔ یہ اس کی طبی حفاظت ہے اس کی۔ اب اس میں ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ کچھ عرصے میں اس کی کافی حد تک اس میں ورک ہوا ہے اور یہ اس کے اثرات مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں، عام پبلک میں اس کے اثرات پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس پروگرام کے پہلے مرحلے میں آپ کو اس کی حفاظت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اس کے یہ کن کن شیپ میں جو ہے یہ مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس میں اس کے پتے جو ہیں 10 گنا، یہ خشک پتے 10 گنا عام چینی کے مقابلے میں میٹھے ہوتے ہیں۔ دوسری اس کی جو کہتے ہیں کہ اس کو ہم اس کے ایکسٹریکٹ فارم کے اندر جو ہے، یعنی اس کا جو ایکسٹریکٹ یا جوہر نکالا جاتا ہے اس صورت میں بھی یہ دستیاب ہے مارکیٹ کے اندر۔ تو وہ جو ہے وہ اس کے مختلف گریڈ ہیں۔ وہ کوئی ایکسٹریکٹ جو ہے 50 گنا زیادہ میٹھا ہے، کوئی 100 گنا زیادہ میٹھا ہے، کوئی 150 گنا زیادہ میٹھا ہے، کوئی 200 گنا زیادہ میٹھا ہے، کوئی 250 گنا زیادہ میٹھا ہے، کوئی 300 گنا زیادہ میٹھا ہے، کوئی 350 گنا زیادہ میٹھا ہے۔ ایکسٹریکٹ جو ہے یہ سفید وائٹ پاؤڈر میں یہ مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اس کے بعد یہ ٹیبلٹ فارم کے اندر بھی دستیاب ہے۔ تو یہ اس کے اندر مختلف ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں اس کی۔ ہاں، اس کا استعمال جو ہے مطلب ہے کہ بہت آسان ہے۔ اس کو مطلب کہ جب ہم چائے بناتے ہیں تو چائے میں اس کے کچھ پتے اگر ہم ڈال دیں تو چائے ہماری میٹھی ہو جاتی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے استعمال سے شوگر جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی شوگر میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کہتے ہیں اس کا ایڈوانٹیج ہے۔ اس میں کیوں کہ 0 کیلوریز کے اندر ہوتا ہے، اس میں کیلوریز ہی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے شوگر جو ہے میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ مطلب ہے کہ اس وقت جو FDA ہے، فیڈرل ڈرگ اتھارٹی جو امریکہ کی ہے، اس کے مطابق یہ اس وقت دنیا کا سب سے محفوظ ترین سویٹنر ہے۔ اچھا خان صاحب، یہ فرمائیں، چونکہ یہ سٹیویا ابھی یہ متعارف ہوا ہے اور مارکیٹ میں یا ہمارے کھیتوں میں اس کی اتنی کاشت بھی نہیں ہے، تو آپ ہمارے کاشتکاروں کو بتائیں کہ اس کی کاشت کا کیا طریقہ ہے اور یہ کس موسم میں کاشت ہوتا ہے؟ اس کی نرسری جو ہے نا اکتوبر نومبر میں لگائی جاتی ہے اور فروری میں اس کے ان کے پودوں کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے۔ فروری کے اندر موسم بہار میں کرتے ہیں یا پھر ہم مونسون میں ان کے پودوں کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں۔ تو 1 ایکڑ میں تقریباً اس کے 5000 پودے لگتے ہیں۔ 3 بائی 3 فٹ پہ، یعنی 3 بائی 3 فٹ پہ ہم یہ پودے لگائیں گے۔ تقریباً 4840 پلاٹ چاہیے تقریباً یہ 1 ایکڑ میں لگتا ہوتا ہے۔ اس کی نرسری کاشت کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ نرسری اس کا بیج کے ذریعے تیار کرتے ہیں۔ اس کے بیج اس کا باریک ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کی جو جرمینیشن میں تھوڑا سا عام بندہ اس کو جرمینیشن اس کی نہیں کرا سکتا، بڑے ایکسپرٹ لوگ اس کو مطلب ہے کہ اس کو گرو کرتے ہیں۔ تو یہ اکتوبر نومبر میں لگانے کے بعد یہ فروری میں یہ پودے اس کے 4 6 انچ 8 انچ کے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اس کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے اس کو۔ تو ہمارے جو کاشتکار اگر اس کو کاشت کرنا چاہیں تو کہاں سے وہ ان کو نرسری اویلیبل ہو سکتی ہے، نرسری مل سکتی ہے؟ مطلب عام نرسری میں ان کے پودے ملنا شروع ہو گئے ہیں، مطلب کہ ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں، کوئی ہم سے رابطہ کرنا چاہے ہمارے پاس بھی دستیاب ہیں۔ اس کی مکمل ٹیکنیکل گائیڈلائن جو ہے وہ پرووائڈ انشاءاللہ ہم کو کریں گے۔ اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ اس کی ارننگ اچھی، اس کی بہت اچھی خاصی ارننگ ہے۔
تو اس وقت مارکیٹ میں جو اس کا خشک پتوں کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ تقریباً 2000 سے 3000 روپے کلو ریٹ چل رہا ہے اس کا ہول سیل کا۔ تو اس کو جب ہم اس کو جو پنیری ہے وہ جو ہم پیداواری کھیت میں منتقل کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے کوئی زمین کی تیاری کے حوالے سے بتائیں، یہ مطلب کھیلیوں پر کاشت کیا جاتا ہے یا بیڈ پر کاشت کیا جاتا ہے، کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے؟ یہ بالکل بیڈ پہ کاشت کیا جاتا ہے، اور اس کو اس طریقے سے اس کو بیڈ بنائیں گے اس کا فاصلہ جو ہے نا 3003 فٹ پہ اس کا مینیج ہو جائے، تو یہ بیڈ پہ بھی کاشت کیا جا سکتا ہے، اس کو فلیٹ لینڈ پہ بھی کاشت کیا جا سکتا ہے، تو دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ بیڈ پہ کاشت کریں تاکہ اس کی پانی جو ہے اس میں کم ہو، اخراجات میں کمی آئے، اور اس میں نسبتاً جو ہے اس میں پیداوار اس کی اچھی ہوگی اس کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو زمین اس کے لیے کیسی چاہیے؟ زمین کی نرم میرا زمین اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، ورنہ یہ کہ ہر زمین پہ جو شور زدہ نہ ہو، کلاٹھے رقبے نہ ہوں، تو اس پہ یہ اس کے وہ نہ ہو، باقی ہر زمین پہ یہ ہو جاتا ہے اس کا۔ اور یہ تقریباً اس کا جو کلٹیویشن ایریا پورا پاکستان کا کلٹیویشن ایریا ہے، پاکستان کے تمام علاقوں میں یہ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تو اس کے جو کاشت کا طریقہ کار ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا، اس کے لیے پنیری درکار ہوتی ہے، تو پنیری کی کتنی عمر ہونی چاہیے جب وہ پیداواری کھیت میں منتقل کی جائے؟ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ اس کے اکتوبر نومبر کے اندر اس کی پنیری کو لگائیں گے، اور تقریباً 3 ماہ یا 4 ماہ کی پنیری ہو جو چیز کا قد 4 سے 6 انچ ہو جائے، تو وہ پودے جو ہیں زمین میں اس کو منتقل کر دیے جائیں۔ اور اس کی ہارویسٹنگ جو ہے نا، جو میں بتاتا چلوں کہ اس کی جو برداشت ہے، جو ہارویسٹنگ ہے، وہ سال میں 2 مرتبہ اس کی ہوتی ہے۔ پودا کیونکہ 3 فٹ کے فاصلے پہ لگاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا بڑھتا ہے، اپنی جھاڑ بھی بناتا ہے اس کا، تو جیسے مطلب پودا 3 فٹ کے قریب پہنچے، وہ پھول آنے سے کہتے ہیں کہ پھول بننے سے پہلے اس کو ہارویسٹ کر لیا جائے، اس کو کاٹ لیا جائے، اور پتوں کو سائے وغیرہ میں خشک کر لیا جائے، تو اس کی پیداواری جو اوسط ہے نا، اس کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ 50 من سے 70 من اس کی سالانہ اس کی پیداوار کی متوقع ہوتی ہے۔ جب ہم ایک دفعہ کاشت کر لیتے ہیں فصل، تو دوبارہ اس کو جیسے ہم اس کی کٹائی کرتے ہیں، گندم ہے یا مکئی ہے یا چارہ جات میں جیسے برسیم ہے، اس طرح اس کی کٹائی کر لی جاتی ہے، یا ایک دفعہ کاشت کر دیں تو پھر اس کی جیسے چائے کی پتی نکلتی ہے پودوں سے، وہ پودا ایک دفعہ کاشت کر دیں پھر اس سے پتی کاٹتے رہتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ لمبے عرصے کی فصل ہوتی ہے، اور اگر اس پہ آپ بیڈ پہ لگائیں گے، اور اگر آپ پیراڈاکسیکل ایگریکلچر یا پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری پہ لگائیں گے اس کو، اور اس کو بیڈ کو ملچ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ فصل آپ کی 7 سے 8 سال تک چلے گی انشاءاللہ۔ یعنی کہ ایک دفعہ کاشت اگر کر لی جائے تو پھر وہ پودا جو ہے وہ 7-8 سال تک کنٹینیو کرتا ہے، پیداوار دیتا رہتا ہے۔ جب فصل آپ لگائیں گے تو اس کی آپ نے سال میں کہتے ہیں 2 مرتبہ اس کی آپ نے ہارویسٹنگ کرنی ہے، 6 مہینے بعد اس کی ہر 6 مہینے بعد اس کی کٹائی ہونی ہے، اور کٹائی کے بعد یہ اس کی دوبارہ اس کی سپراؤٹنگ ہونی ہے، اس میں سے دوبارہ اس نے شاخیں نکلیں گی اس کی، تو وہ اس طرح پودا جو جھاڑ بھی بناتا رہے گا، مزید اس کی پیداوار میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا، اور وہ اچھے طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت میں نے دیکھا کہ مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگ جو ہے نا خاصے کانشیس ہیں اس مسئلے کے اوپر، شوگر کے حوالے سے بھی۔ دوسرا یہ کہ یہ اب میں نے ہمارے مشاہدے میں یہ بات کافی آئی ہے کہ جو اس طرح پاکستان میں ہماری کہتے ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، جو بیوریجز کی انڈسٹری ہیں، جس طرح پیپسی ہے، کوک ہے، ورلڈ وائڈ یہ پیپسی کوک استعمال کرتے ہیں شوگر کو، اس کو اسٹیویا اس کے ایکسٹرا پاؤڈر کو استعمال کرتے ہیں، سویٹنر کو استعمال کرتے ہیں، اس طرح پاکستان میں یہ کرچی ہے، یہ مطلب کہ یہ اس کی میڈیسن میں استعمال ہوتی ہے، تو اور دوسرے مطلب کہ پروڈکٹ میں یہ استعمال بھی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ بیکری کے اندر جو شوگر فری جو مطلب ہے کہ مختلف پروڈکٹ بنتی ہیں، اس میں اسٹیویا کا ایکسٹرا یہ پاؤڈر لیف پتے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر، تو مارکیٹ میں پوٹینشیل ہے، اور یہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ اگر 50 من آپ کی پیداوار ہے تو آپ اس کو لگا لیں کہ تقریباً آپ 1 ایکڑ جو ہے آپ 50 من حاصل کرتے ہیں، 2000 روپے کلو کا اس کا ریٹ ہے، تو کتنی اچھی خاصی آمدنی آپ کو اس سے سال میں حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ جس طرح مہندی کا پودا ہوتا ہے اسی طرح کا یہ پودا ہوتا ہے کہ اس سے بھی جس طرح شاخیں کاٹ لیتے ہیں اور خشک کر کے اس کے پتے استعمال کرتے ہیں، اسٹیویا کا اسی قسم کا پودا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس میں کوئی بیماریوں کا بھی احتمال ہوتا ہے؟ بیماری کا احتمال اس میں کم ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کیونکہ ہمارا جب تک ہم یہ مصنوعی زراعت میں رہیں گے تو اس میں مسائل تو رہیں گے، تو میں نے جیسے ان کا عرض کیا کہ اگر اس کو آپ بیڈ بنا کے مرچ کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا آرگینک اسٹینڈرڈ کا جو ہے نا اسٹیویا جو ہے نا یہ اس کی ہارویسٹنگ کر لیں گے، اسٹیویا کی جو پریپریشن اچھی طریقے سے ہوگی، بغیر پیسٹی سائڈ کے بغیر کھادوں کے یہ اس کے پودے تیار ہو جائیں گے، اس کے پتے تیار ہو جائیں گے، تو اس کا رزلٹ بھی بہتر ہوگا، اس میں فریشنس بھی اچھی ہوگی، اس میں نیوٹریشن اچھی ہوگی، اور اس کا مارکیٹ میں نسبتاً ریٹ بھی آپ کو اچھا ملے گا۔ کسی پیسٹ کا بھی اٹیک ہوتا ہے؟ پیسٹ کا اٹیک بالکل ہو سکتا ہے اس میں، کیونکہ ہر علاقے کے ڈفرینٹ پیسٹ ہیں اور اس میں سینیریو ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس میں چانسز ہوتے ہیں چیز کے۔ اچھا، آپ نے شروع میں بتایا کہ اس کی کاشت ہم نرسری کے ذریعے کرتے ہیں،
تو کوئی ایسا بھی سلسلہ ہے کہ قلم کے ذریعے اس کی کاشت ہو سکے؟ بالکل ہاں، اس کو قلم کے ذریعے بھی کاشت کیا جا سکتا ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ یہ جولائی میں ہم اس کو قلمیں لگا سکتے ہیں اس کی، اور اس میں قلموں کے ذریعے بھی اس کی افزائش کی جا سکتی ہے، پودے بنائے جا سکتے ہیں اس کے۔ یعنی کہ ہمارے کاشتکار ایسے جنہوں نے ایک دفعہ کاشت کر لی ہے، نیکسٹ وہ قلموں کے ذریعے بھی اس کی کاشت کر سکتے ہیں؟ وہ نسبتاً آسان ہے ان کے لیے۔ بیج گرو کرنا ہر کے لیے مشکل ہے، ہر ایک شخص کے لیے، لیکن یہ کہ اس کے لیے آپ کٹنگ کے ذریعے، قلموں کے ذریعے اس کو آپ کی پروپوگیشن کر سکتے ہیں پودوں کی۔ تو اس کی آب پاشی کا کیا طریقہ کار ہے؟ زیادہ پانی اس کو چاہیے ہوتا ہے یا تھوڑے پانی پر بھی؟ اس میں بالکل نارمل چاہیے، اس کے اندر اتنا زیادہ نہیں چاہیے پانی۔ اور پھر میں نے جیسے عرض کیا، اگر اس پہ آپ بیڈ پہ اگر مرچ کر دیں گے تو پانی اریگیشن گیپ بڑھ جائے گا آپ کا، اور اس کی افزائش بھی اچھے طریقے سے ہوگی، اس کی مطلب ہے کہ گروتھ بھی اچھے طریقے سے ہوگی، اس کی ویجیٹیٹیو گروتھ اس کی اچھی ہوگی، تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے فصل میں۔ ڈرپ اریگیشن پر بھی اس کو لگایا جا سکتا ہے؟ لگایا جا سکتا ہے، ڈرپ اریگیشن بھی اس کو لگایا جا سکتا ہے۔ جی جی۔ تو جس طرح ہماری دیگر فصلیں ہیں جب وہ مارکیٹ میں آتی ہیں، جیسے ان دنوں صورتحال ہے کہ جیسے ہی وہ ہمارے کاشتکار کی پروڈیوس مارکیٹ میں آتی ہے اس کا ریٹ گر جاتا ہے، ہمارا کاشتکار بیچارہ پریشان ہوتا ہے، اس کے تو وہ اخراجات اس کو نہیں مل رہے جو اس کے اخراجات ہو چکے ہوتے ہیں فصل کی کاشت پر۔ تو سٹیویا اگر کوئی کاشت کرتا ہے تو اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ مارکیٹ ویلیو اس کی کیا ہے؟ دیکھیں مارکیٹ ویلیو تو اس کی دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں ابھی مارکیٹ میں شارٹ فال ہے اس کا، کیونکہ جتنی بھی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس آ رہی ہیں وہ باہر سے آ رہی ہیں، اور ہمارے ملک میں صرف جو ہے نا اس کی گنتی کے گروور ہیں، فارمر ہیں، تو اس میں ابھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ پھر دوسرے کے وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ ابھی اس کی انڈسٹری ابھی پوری طرح کام نہیں ہو پا رہی، کیونکہ پروڈکشن اویلیبلٹی نہیں ہے ہمارے پاس، پیداوار کی جب ہمارے دستیابی نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو انڈسٹریز کے اس حوالے سے ریلیونٹ انڈسٹری الائڈ انڈسٹری جو ہے اس کے حوالے سے وہ بھی ابھی تک اس پاکستان میں ابھی نہیں آئی، کیونکہ اس میں پروڈکشن نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس میں ابھی بہت پوٹینشیل ہے، اور اس میں مطلب کہ نسبتاً عام فصلوں کی نسبت یہ نسبتاً آسان فصل ہے، اور اس میں ارننگ کے مواقع اچھے خاصے ہیں، لیکن یہ ہے کہ شروع میں تھوڑا پرابلم آپ کو آ سکتے ہیں، لیکن آپ اگر ثابت قدم رہتے ہیں، صبر و استقامت سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، تو مارکیٹ میں کیونکہ گنے چنے اس کے امپورٹر ہیں اور ایکسپورٹر ہیں، تو وہ آپ سے خود رابطہ کریں گے، آپ کی فصل جو ہے نا موقع پہ اٹھا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نہیں تو جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کی سال میں 2 دفعہ ہارویسٹنگ ہوتی ہے، تو اس کی جو کلٹیویشن ہے، کاشت کا جو وقت ہے وہ سال میں 1 مرتبہ ہے یا وہ بھی 2 مرتبہ ہے؟ میں نے کہا تھا کہ اس میں موسم بہار میں اور مونسون کے اندر 2 موسم اس کے ہوتے ہیں۔ صحیح جی جی۔ تو اس میں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک نئی فصل ہے جو ابھی متعارف ہو رہی ہے، تو اوورآل ویسے ہمارے جو کاشتکار ہیں ان میں رجحان کیا آپ نے دیکھا ہے اس کی کاشت کے حوالے سے؟ سر دیکھیں میں نے تو اب تک یہ کہ جن لوگ اس کو کر رہے ہیں وہ کمفرٹیبل ہے، اور ان کو یہ پرابلم نہیں کہ ان کا پروڈکٹ کہاں سیل ہوگا، کیونکہ تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ آپ ایڈورٹائزمنٹ کر لیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ لوگ سرچ کر رہے ہوتے ہیں سٹیویا کہاں سے ملے گا، سٹیویا کے پودے کہاں سے ملیں گے، سٹیویا کے پتے کہاں سے ملیں گے، سٹیویا کا گرین پاؤڈر کہاں سے ملے گا، سٹیویا ایکسٹریکٹ پاؤڈر کہاں سے ملے گا، اس لوگ اس کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح دراز ہے، امیزون ہے، یہ بھرے پڑے ہیں پروڈکٹس کے حوالے سے، تو پروڈکٹ اس کو سیل کرنا مشکل ہے، اس کو کیونکہ پتے کہنا ہے، پتوں کی پیکنگ اپنی اچھی کرنی ہے، آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے، برانڈ اپنے پر برانڈ لانچ کریں، اس کو خود سیل کریں، آپ کو اچھے خاصے پیسے ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت بہت شکریہ محمد علی خان صاحب۔ ناظرین، آج ہم نے آپ کے سامنے سٹیویا کی کاشت کے حوالے سے گفتگو کی۔ یہ ایک نئی فصل ہے جو پاکستان میں متعارف ہو رہی ہے، اس میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، کاشتکاری اس کی آسان ہے، اور کاشتکار جو ہمارے اگر اس کو کاشت کریں گے تو نہ صرف ان کو اس سے اچھا آمدنی حاصل ہوگی، بلکہ وہ جو ملکی معیشت ہے اس میں بھی اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ تو ہمارے کاشتکاروں کو چاہیے اس کی کاشت کی طرف آئیں اور اس سے استفادہ کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔